میں نے پچھلی تاریخ پہ اپنی بحث کی تھی اور آج میں نے اس کو مکمل کیا ہے۔ یہ توشہ خانہ کیس جو ہے اس کو میں کہتا ہوں مدر آف آل ایولز۔ یہ کیس اس نے جنم لیا تھا جب اسپیکر صاحب نے، اس وقت کے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے، ایک بے بنیاد ریفرنس دائر کیا، ایک سوال پوچھا الیکشن کمیشن سے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہیں، اور اس ریفرنس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی قسم کے قانون کے بغیر، آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، الیکشن ایکٹ کی 2017 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، کسی قانون کے بغیر انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا، اور اس کے بعد ایکشن جتنے دیکھا آپ نے، توشہ خانہ 1، توشہ خانہ 2، توشہ خانہ 3 کرمنل کیسز عمران خان صاحب کے خلاف بے بنیاد قسم کے کیسز بنائے گئے۔ تو آج اس کیس کی بحث تھی اور میں نے عدالت کو یہ سبمٹ کیا، عدالت کو یہ پیش کیا اور کہا کہ یہ جو ریفرنس تھا آئین کی خلاف تھا، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ ریفرنس صرف تب فائل کیا جا سکتا ہے جب کوئی عدالت نے پہلے سے سزا دے دی ہو کسی کو اور اس سزا میں نااہل کر دیا ہو، تب آپ ریفرنس فائل کر سکتا ہے اسپیکر۔ لیکن اس کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کا مقدمہ نہیں تھا اس وقت جب اسپیکر نے بھیجا، نہ ہی اس وقت کوئی کسی قسم کا فیصلہ تھا ان کے خلاف جس سے نااہل کیا گیا تھا۔ اس لیے جو ریفرنس تھا وہ غیر قانونی، غیر آئینی تھا، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا ان کو صرف ایک اختیار تھا، اور وہ یہ تھا کہ ریفرنس کو وہ واپس کر دیتے، یہ کہہ کے کہ ہمارے پاس چونکہ کوئی فیصلہ نہیں کسی عدالت کا، اس لیے عمران خان صاحب نااہل نہیں ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک غیر آئینی فیصلہ کر دیا اور کہا کہ ہم انکوائر کریں گے کہ سیکشن 137 کے تحت جو الیکشن ایکٹ کا ہے کہ کیا اثاثوں میں کچھ چھپایا تو نہیں، جو توشہ خانہ سے جو گفٹ لیے تھے، جو توشہ خانہ کے تحائف تھے، ان کو ڈکلیئر کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ نہیں۔ حالانکہ وہ ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ یہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا اور اس لیے ہم ان کو سزا دے دیتے ہیں، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے خلاف کیس فائل کر دیا۔ جبکہ سیکشن 137 ایسا کوئی اختیار نہیں دیتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ 120 دن کے بعد وہ کسی قسم کی انکوائری کریں۔ یہ انکوائری کا اختیار جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لیا اور ایک بالکل غیر قانونی فیصلہ سنا دیا، ایک ون سائیڈڈ انکوائری کے بعد، ایک یک طرفہ انکوائری کے بعد، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ اتنا غلط اقدام تھا کہ اس پہ میں نے عدالت سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ سارے جو آرڈر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کر کے یہ ساری جو پروسیڈنگز کی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، توشہ خانہ 1، توشہ خانہ 2، توشہ خانہ 3، وہ ساری ختم کر دی جائے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں، میں نے اپنی آرگومنٹ کنکلوڈ کر لی ہے۔ عدالت نے پوچھا تھا دوسری سائڈ سے کہ آپ اپنی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل ہیں کہ آپ اپنی کب بحث کرنا چاہیں گے، انہوں نے کوئی وقت مانگا ہے، کیونکہ جو میں نے ججمنٹس، جو فیصلے عدالتوں کے، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے کوٹ کیے تھے، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو نااہل ڈکلیئر کر سکے۔ تو انہوں نے ٹائم مانگا ہے، عدالت نے ٹائم دیا ہے، اگلے 2 ہفتے کے بعد اس کو دوبارہ سنائیں گے، اور مجھے پھر ایک اور اجازت ہے کہ جب وہ اپنی بحث کمپلیٹ کر لیں تو اگر کوئی ایسے معاملات ہیں جس پہ مجھے جواب دینا ہے تو میں پھر ایک جواب میں اپنی بحث کر سکوں گا۔ تو یہ پوزیشن ہے اس وقت۔ یہ بتا دیں، میرا سوال کیس سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ لاسٹلی جب احتجاج ہوا پی ٹی آئی کی کوئی بھی لیڈرشپ نظر نہیں آئی، جو کارکنان ہیں وہ ڈنڈے کھاتے رہے، آنسو گیس کی شہری برداشت کرتے رہے۔ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اپنے کارکنان؟ جی، آپ کا سوال درست ویلڈ ہے، لیکن اب انشاءاللہ اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ اب اسٹریٹجی ہماری جو ہے وہ بڑی واضح ہے، اور اس کی وجوہات تھیں جس وجہ سے شاید لیڈران آگے نہیں آئے، یہاں آ سکے، اور اس کی وجوہات بیان بھی کی ہیں مختلف میڈیا کے چینلز پہ اور مختلف جگہوں پہ۔ تو میرا خیال ہے ان کو دیکھتے ہوئے اب ہم اگلی اسٹریٹجی میں بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا کہ فلسطین جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جو دائرہ اختیار کی الیکشن کمیشن کی،
تو آپ تو نیل اینڈ وائڈ کرانے کے لیے آئے ہیں توشہ خانہ کے معاملات، تو کیا دائرہ اختیار کے فیصلے کے بعد دائرہ اختیار کے حوالے سے تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اس پر؟ کیا وہ جو ڈیسیجن پہلے کیے گئے ہیں وہ نیل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے یا نہیں؟ جی دیکھیں، جب یہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بھی جیسا الیکشن کمیشن ہے اگر اپنے دائرہ اختیار سے بڑھ کے یا اسے باہر جا کے کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ فیصلہ جو ہے اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نل اینڈ وائڈ ہے، یعنی کہ وہ ہے ہی نہیں، وہ بالکل غیر قانونی ہے. تو اس کے تحت جو بھی کارروائی ہوئی اس کے بعد اس فیصلے کے تحت وہ ساری کی ساری کارروائی پھر ٹوٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ جب اس کی ایک عمارت کی نچلی فاؤنڈیشنز ہی آپ ضائع کر دیں تو پوری عمارت پھر گر جاتی ہے. اسی طرح جتنے اقدامات ایک غیر قانونی آرڈر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کے اوپر غیر قانونی جو اقدامات لیے گئے ہیں ان کو بھی غیر قانونی ہی قرار دیا جاتا ہے، وہ پھر نل اینڈ وائڈ ہوتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اگر یہ غیر قانونی اقدامات کی آپ ذکر کر رہے ہیں تو اگر یہ کیس مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کنٹمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے؟ کیا ان کے خلاف جن لوگوں نے یہ غیر قانونی اقدامات کیے ہیں کیا ان کے خلاف آپ کو پٹیشن ڈالیں گے؟ جی دیکھیں، جب آپ کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ اگر آتا ہے کہ یہ سارا فیصلہ غلط تھا، قانون کے خلاف تھا، آئین کے خلاف تھا، تو اس پہ کنٹمپٹ تو نہیں بنتی، وہ فیصلہ ختم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف ایک فل بینچ نے وہ ریزرو سیٹ کے معاملے میں سپریم کورٹ کے 13 جج صاحبان نے بھی کہا کہ وہ فیصلہ غلط ہے، آئین کے خلاف ہے. لیکن بہرحال قانون کے تحت ان کے خلاف کنٹمپٹ کی پاور تو نہیں ہو سکتی، یعنی توہین عدالت کی کارروائی تو نہیں ہو سکتی. لیکن جتنے انہوں نے اقدامات کیے غیر قانونی، اس کا اخلاقی طور پہ اور تاریخ میں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. تو یہ بتائیے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ جس کا آپ نے ذکر فرمایا عدالت نے وہ رپورٹڈ نہیں ہے. ایک دو ایشو کہا اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ جو معاملات ہے جوڈیشل کا اس حوالے سے جو آپ نے کہا کہ جو فیکٹس ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ متعلقہ فورم سے جو ہے وہ آپ وہاں پہ یہ بتائیے گا. تو اس حوالے سے جی ان کا عدالت نے یہ کہا کہ جو جتنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے دائرہ اختیار کے باہر ہے یا اس کے مطابق ہے، یعنی وہ قانون کے مطابق ہے، آئین کے مطابق ہے یا نہیں. تو اس حد تک انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، اور اگر ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ آئین کے خلاف ہے یا قانون کے خلاف ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے تو پھر وہ ڈکلیئر کر دیں گے. اس کے بعد جو بھی اس کا نتیجہ ہے وہ پھر قانون خود ہی فیصلہ کرے گا. ہماری ضرورت نہیں ہے اس میں جانے کی. اور بات بھی درست ہے کہ ان جو کیس ہے جو ہائی کورٹ کی فل بینچ جو سن رہا ہے 5 ممبر بینچ، ان کا صرف یہی ہے کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ فیصلہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے کیا گیا ہے یا نہیں. علی صاحب ایک سوال ہے صرف میرا، مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا، 8 ججز نے اس کے فیصلہ کیا، الیکشن کمیشن ابھی تک اس کو نہیں مانا. کیا یہ فیصلہ جب آ جائے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کو مان لے گا؟ کیا آیا ایسی کوئی اتھارٹی آپ سمجھتے ہیں یا سپریم کورٹ اس کے اوپر کاگنیزنس لے گا کہ الیکشن کمیشن اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کو کیوں نہیں مانا؟ جی دیکھیں، بالکل آپ نے بہت بجا، میں بھی یہ سوال اپنے سے ہر روز پوچھتا ہوں صبح کہ ایک آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور وہ آرڈر الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں مان رہی. سپریم کورٹ آف پاکستان ہر قسم کا کیس سننے کو تیار ہے. ابھی وہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ڈیفیکشن کیس 63A کا ریویو فکس کر کے فٹافٹ ایک ایسے بینچ نے فیصلہ کر دیا جو آئین اور قانون کے مطابق بینچ کوئی اختیار ہی نہیں تھا، وہ بینچ جائز ہی بینچ نہیں تھا، وہ غیر قانونی بینچ تھا، لیکن انہوں نے فیصلہ کر دیا. لیکن دوسری طرف جو ایک 13 ممبرز ججز نے فیصلہ کیا ہوا ہے جس کے تحت 13 ممبرز نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ امپلیمنٹ کریں ہمارے فیصلے کو، آپ اس پہ عمل درآمد کریں. وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا اور وہاں کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. لیکن اس کیس میں ذرا مختلف بات یہ ہے کہ ریزرو کیس کے فیصلے میں تو عمل درآمد کرنا ہے. اس کیس میں اگر فیصلہ آتا ہے تو پھر ان کا فیصلہ جو ہے اگر غیر قانونی بنا دیا گیا تو اس کے بعد وہ فیصلہ عمل درآمد کرنے کی اس پہ ضرورت نہیں ہوگی، وہ بلکہ فیصلہ قانون کے مطابق ہی امپلیمنٹ نہیں ہوگا. اس لیے میری نظر میں یہ فیصلہ آتا ہے تو اس پہ کسی قسم کی امپلیمنٹیشن یا عمل درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
وہ تو یہی ڈکلیئر کرے گا انشاءاللہ کہ یہ سارا جو اقدامات تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیے وہ غیر آئینی تھے، اور وہ ڈکلیریشن ہمارے لیے کافی ہے. تھینک یو.